قرآن و حدیث کی فصاحت و بلاغت اور کائنات کے سب سے اعلیٰ اسلوب بیان کے گہرے سمندر سے علم و حکمت کے موتی تلاش کرنے والوں اور رشد و ہدایت کے طلبگاروں کی خدمت میں سلام محبت۔ اگر آپ واقعی قرآن و حدیث کو خود پڑھ کر، خود سمجھ کر، خود مسائل نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کے جذبے کو سلام۔ یہ شوق بہت قابل تحسین ہے، لیکن یہ قابلیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ تمام علوم و فنون سیکھیں جن کے بغیر قرآن و حدیث سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس سلسلے میں ہماری خدمات حاضر ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو دیکھیے، انشاءاللہ یہ ویڈیوز آپ کے اندر وہ قابلیت پیدا کر دیں گے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے آج کا سبق، باب سمع یسمع کے اسماء مشتقہ میں اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل اور فعل تعجب سب کے گردانے آج کے سبق میں ہیں۔ آئیے اسکرین پر اور یہ ساری گردانے پڑھتے ہیں۔ گردان اسم ظرف ثلاثی مجرد از باب سمع یسمع۔ اسم ظرف کا قاعدہ ذرا دہرا لیجئے۔ فعل مضارع سے بناتے ہیں، علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں، اس کی جگہ میم مفتوح لگاتے ہیں۔ اسم ظرف میں میم مفتوح لگاتے ہیں اور عین کلمہ کو دیکھتے ہیں۔ عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو فتح سے بدلتے ہیں، ورنہ اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اگر پہلے مفتوح ہو تو فتح رہنے دیتے ہیں، پہلے مکسور ہو تو کسرہ رہنے دیتے ہیں، صرف چینجنگ کرتے ہیں ضمہ کی صورت میں۔ اب ہم نے یہ جو اسم ظرف بنایا ہے، یہ ہمارے پاس مضارع تھا یسمع، تو یا ہٹا کر اس کی جگہ پر میم لگا دیا تو عین کلمہ مفتوح تھا، تو اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، اس لیے یہ اسم ظرف بنا مسمع بروزن مفعول۔ گردان دیکھیے، مسمع بروزن مفعول، واحد سننے کی ایک جگہ یا وقت۔ ظاہر ہے کہ اس میں ظرف جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے کہ کام کس وقت ہوا یا کس جگہ ہوا، تو سننے کی ایک وقت یا ایک جگہ۔ مسمعانی بروزن مفعلانی، تثنیہ سننے کی دو جگہیں یا دو وقت۔ مسامع بروزن مفاعل، جمع سننے کی سب جگہیں سب وقت۔ مسمع بروزن مفعول مصغر، سننے کی چھوٹی جگہ یا کم وقت۔ بس یہ اسم ظرف کے چار ہی صیغے ہیں، اور روانی والی جو گردانے ہیں وہ اب میں پوری گردان یہ جب آپ کو اس میں تفضیل بھی پڑھا لوں گا، اس میں اعلیٰ بھی اور فعل تعجب بھی، پھر آخر میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ گردان اسم اعلیٰ، تو اسم اعلیٰ کی تین قسمیں ہیں، صغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ۔ تو ہم بالترتیب پڑھتے ہیں، پہلے صغریٰ، پھر وسطیٰ، پھر کبریٰ۔ بنانے کا طریقہ، علامت مضارع کو گرا کر میم مکسور لگاتے ہیں اور عین کلمہ پر جو بھی تھا ہم نے اس کو فتح کر دینا۔ اگر پہلے سے فتح ہمیں لگا ہوا مل جائے تو سبحان اللہ اچھی بات ہے، ورنہ ہم عین کلمہ کو مفتوح رکھتے ہیں۔ تو مسمع بروزن مفعول، چنانچہ ضربا یضرب کا اسم اعلیٰ میں مضرب بروزن مفعول، نصر ینصر کا اسم اعلیٰ منصر بروزن مفعول، اور سمع یسمع کا اسم اعلیٰ مسمع بروزن مفعول۔ تو چاروں ابواب کے مضارع کا عین کلمہ الگ تھا، لیکن اس میں فاعل میں عین کلمہ مفتوح ہی رہا۔ دیکھیے، مسمع بروزن مفعول، یہ اسم اعلیٰ صغریٰ ہے، واحد سننے کا ایک چھوٹا اعلیٰ۔ مسمعانی بروزن مفعلان، تثنیہ سننے کے دو چھوٹے اعلے۔ مسامع بروزن مفاعل، جمع سننے کے سب چھوٹے اعلے، اور مسمع مفعول، کم سننے کا چھوٹا اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ وسطیٰ، مسمعات بروزن مفعلات، واحد سننے کا ایک درمیانی اعلیٰ۔ مسمعاتانی بروزن مفعلاتانی، تثنیہ سننے کے دو درمیانی اعلے۔ اصل میں اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ میں مذکر و مؤنث کا چونکہ فرق نہیں نہ ہوتا، اس لیے وہ گردان کے دوران ہمیں جو عادت ہے واحد مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اب وہاں پر وہ یہاں نہیں چل رہا، بس واحد تثنیہ اور جمع۔ مسامع بروزن مفاعل، جمع سننے کے سب درمیانی اعلے، اور مسمعات بروزن مفعلات، کم سننے کا ایک درمیانی اعلیٰ۔ یہ اسم اعلیٰ وسطیٰ تھا۔ اسم اعلیٰ کبریٰ، ثلاثی مجرد باب سمع اسمہ، مسماع بروزن مفعول، واحد اس سننے کا ایک بڑا اعلیٰ۔ مسمعانی بروزن مفعلانی، تثنیہ سننے کے دو بڑے اعلے۔ مسامیع بروزن مفاعل، جمع سننے کے سب بڑے اعلے۔ مسمع بروزن مفعول، مصغر کم سننے کا ایک بڑا اعلیٰ۔ مسمیۃ اور مفعلۃ، مصغر کم سننے کا ایک کچھ بڑا اعلیٰ، تھوڑا سا بڑا اعلیٰ۔ تو چونکہ مصغر بھی ہے اور اعلیٰ کبریٰ ہے تو سارے معنی کا اس کے اندر ہمیں خیال کرنا ہوگا۔
گردان اس میں تفضیل، تو اس میں تفضیل کے دو طرح کے صیغے آتے ہیں، مذکر کے سارے الگ ہوتے ہیں اور مؤنث کے سارے، تو پہلے مذکر کے اسمع بروزن افعل، واحد دوسروں سے زیادہ سننے والا ایک مرد، اسمعانی بروزن افعلانی تثنیہ مذکر دوسروں سے زیادہ سننے والے دو مرد، اسمعونا بروزن افعلونا جمع مذکر دوسروں سے زیادہ سننے والے سب مرد، یہ جمع مذکر سالم ہے، اسامیو بروزن افاعل جمع مذکر مکسر دوسروں سے زیادہ سننے والے سب مرد، اور اسیمیون بروزن افعیل دوسروں سے کچھ زیادہ سننے والا ایک مرد۔ اب گردان اس میں تفضیل مؤنث، سمعا بروزن فعلا واحد مؤنث دوسروں سے زیادہ سننے والی ایک عورت، سمعیانی بروزن فعلیانی تثنیہ مؤنث دوسروں سے زیادہ سننے والی دو عورتیں، سمعیاتن بروزن فعلیاتن جمع مؤنث سالم دوسروں سے زیادہ سننے والی سب عورتیں، سمعن بروزن فعلن جمع مؤنث مکسر دوسروں سے زیادہ سننے والی سب عورتیں، سمیہ بروزن فعیلہ واحد مؤنث مصغر دوسروں سے کچھ زیادہ سننے والی ایک عورت۔ گردان فعل تعجب ثلاثی مجرد اسباب سمع یسمع، ما اسمعہ بروزن ما افعلہ واحد کیا ہی سنا اسے ایک مرد نے، اسمع بہ افعل بہ واحد کیا ہی سنا اسے ایک مرد نے، سمع فعلا واحد کیا ہی سنا اسے ایک مرد نے، سمعت فعلت کیا ہی سنا اسے ایک مرد نے۔ تو یہ فعل تعجب کے صیغوں کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے۔ گردان ہماری اسماء مشتقہ کی مکمل ہو چکی ہیں، اب ذرا اس میں ظرف سے لے کر فعل تعجب تک روانی کے ساتھ گردان سنیے۔ الظرف منہ مسمع مسمعان مسامع و مسامع، اسم اعلی صغرا، مسمع مسمعان مسامع و مسامع وسطی، مسمعات مسمعتان مسامع و مسامعات کبرا، مسمع مسمعان مسامع و مسامع و مسامعات، اس میں تفضیل مذکر، اسمع اسمعان اسمعون اسامع و اسامع مؤنث، سمع سمعیان سمعیات سمع و سمیع فعل تعجب، ما اسمعہ و اسمع بہ و سمع یا سمعت۔ تو اس طریقے سے کر کے آپ نے گردانیں یاد کرنی ہے۔ اس کی اگلی کلاس انشاءاللہ صرف صغیر کی آئے گی، اس کے اندر یہی گردانیں دوبارہ بھی آئیں گی، آپ ذرا ان کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے۔ میں اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔